السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آپ کے سامنے آج جو ہمارا موضوع ہے اور اس موضوع پر جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں وہ سورۃ الحج سے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 32 اور دوسری آیت مقدسہ نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے سیاق و سباق میں آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت ان تمام آیات اور سورۃ الحج اور تمام کلام مقدس کی رہنمائی کا ہمیں شرح صدر عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ دو باتیں مختصر عرض کرنی ہیں۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آپ کو مبارکباد بھی کہنی ہے، اپنے معزز سامعین و سامعات کو، اور دو باتیں بھی عرض کرنی ہیں۔ پہلے ذرا ترجمہ سن لیجئے ان آیات کا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ رب العزت کے شعائر یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے نام پر ہیں ان کا ادب رکھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پس بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، قربانی مقرر کر دی ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام یاد کریں، اللہ کی یاد کریں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور قربانی کس چیز کی ہے؟ وہ چوپایوں کی ہے جو اللہ کے نام پر دیے جائیں گے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے سامنے جھک جاؤ، اس کا حکم مانو، اسی کے حکم میں رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پہلی بات تو میرے عزیزو یہ ہے کہ آج کا دن یہ شعائر اللہ کی تعظیم کا دن ہے۔ آج حج ہو رہا ہے،
ایام الحج بھی یہی ہیں۔ ایام الحج میں کیا ہے کہ دنیا سے لوگ آ کر ایک جگہ پر جمع ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اب ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریفیں تیری ہیں، تمام عظمتیں تیری ہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ فکری اعتبار سے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے۔ جب ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں میرے عزیزو، تو وہ توحید جامع ہوتی ہے، نہ تو وہ لفظی ہوتی ہے نہ ہی جزوی ہوتی ہے کہ جزوی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، یعنی نماز کے حوالے سے، چند چیزوں کے حوالے سے۔ وہ جامع ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی بالادستی ہوتی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں بھی یہی کہا گیا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ایام اصل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ یہ شعائر اللہ کی تعظیم کا مقصد بھی تقوی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری ملکیت میں، روحانیت میں مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری جو حیوانیت اور بہیمیت ہے وہ دب جائے۔ رہنی تو ہے، ہر انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے مرکب پیدا کیا ہے، وہ بہیمیت بھی رکھتا ہے، یعنی حیوانی، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، اور ملکی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ سے جڑ جائے اور اپنی ملکیت کو غالب رکھے، بہیمیت کو دبا کے رکھے۔ اسی کو تو ہم صبر کہتے ہیں، اسی کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مختلف طریقے رکھے ہیں ہماری روحانیت کو بڑھانے کے۔ اب یہ جو ایام تشریق ہیں جس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس کا تصور ذرا کریں۔ ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں تو فوراً سوچا کریں کہ کیا اس کے ساتھ میرا دل وہ تائید کرتا ہے؟ اگر دل میں یہ تائید ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر عمل میں بھی ضروری ہے، تو اس پہ غور کریں۔ عمل بالجوارح ہے، اگر عمل ہے تو پھر اس پہ غور کریں کہ اللہ جب سب سے بڑا ہے تو کیا اللہ کی بالادستی ہے؟ کیا میرے گھر سے لے کے انفرادی تمام امور سے لے کر ہماری مارکیٹ، بازار، سماجیات، معاشیات، سیاسیات میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کا غلبہ ہے، اس کی بالادستی ہے؟ میرے عزیزو، یہ تاثیر ہوگی تو اللہ اکبر زبان سے کہنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ رٹا لگا کے تو کسی طوطے کو آپ کلمہ پڑھا دیں، وہ کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ رٹا لگا کے بیانیہ نہیں، اس کے تقاضے سمجھنے ہیں، اس کے دائرے سمجھنے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہی چیز ارشاد فرمائی کہ یہ جو آپ کے لیے چوپائے کی قربانی ہے، اصل میں تو اس کا مقصد لِيَذْكُرُ اسْمَ اللہ ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ تو اللہ کا نام کیا زبان سے بلند کرنا ہے؟ نہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ توجہ کیجئے ذرا، آپ کا جو معبود ہے، آپ کا حکمران ہے، آپ کا مالک، خالق، سب کچھ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ الہ واحد، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ایک ہی ذات اقدس ہے۔
کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے حکم میں رہو۔ حکم میں میرے عزیزوں کیسے رہیں گے؟ اس کے سسٹم کو غالب کرو۔ اور جب سسٹم کے غلبے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دین کا، اللہ کا وہ سیاسی اور معاشی نظام غالب کرنا، اس کی ریاست تشکیل دینا، ریاست مدینہ تشکیل دینا، ریاست مکہ تشکیل دینا، اور پھر ان دونوں ریاستوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے حکم کی بالادستی کیسر و کسریٰ تک کرنا۔ کیسر و کسریٰ کو صحابہ کرام نے فتح کیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور جھکنا سب سے پہلے دل کا ہے، دل کا تزکیہ ضروری ہے۔ قربانی جب آپ کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں، تو مجھے اور آپ سب نے آج سوچنا ہے کہ کیا یہ قربانی جو میں کرنے لگا ہوں، میری خواہشات، میرے خیالات، میرے نظریات، میرا تمام تر سماجی، سیاسی، معاشی نظام ڈھانچہ آج قربان ہو گیا ہے؟ اللہ کے نام پہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو کیا آج میں نے قربانی دے دی ہے؟ او بھائی، قربانی صرف جانور کی ہے؟ ان آیات کا سیاق و سباق آپ سنیں، لمبی اللہ رب العزت نے رہنمائی دی ہے۔ آپ تو جب قربانی کرتے ہیں اس ارادے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میرے خیالات، میرے تمام تر تصورات، سوچیں اللہ کے سامنے موجود، اور فَلَهُ أَسْلِمُوا، میں نے جھکا دی ہیں۔ آج کے بعد میرے گھر کے نظام سے لے کر میرے ملک کا نظام، قومی نظام، بین الاقوامی نظام، فَلَهُ أَسْلِمُوا، جھکا دیا میں نے۔ آپ چھری جب پھیرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ابھی خون کا قطرہ اس جانور کا زمین پر نہیں گرتا تو اللہ اس کو قبول کر کے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک بال کے بدلے تمہیں اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر محض گوشت کھانے کا پروگرام، آج کل تو مقابلے ہوتے ہیں جانور خریدتے وقت، صرف میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ تقوی القلوب، دلوں کا تقوی نہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یہ وہ سچے میرے بندے ہیں جو شعائر اللہ کو آج زندہ کر رہے ہیں، آج قربانی دے کر اپنا سب کچھ میرے سامنے جھکا دیتے ہیں، آج سنت ابراہیم بھی زندہ کر رہے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ کر رہے ہیں، اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے اللہ کے سامنے مکمل جھکنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کی مکمل پیروی ہے، شیطان سے مکمل نفرت ہے، اللہ رب العزت کی بالادستی ہے، شیطان کی غلامی سے آزادی ہے۔ اور شیطان کی غلامی کی آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شیطانی جماعتوں کی غلامی سے آزادی ہے۔ انسانوں کو آزادی دلاؤ، اللہ سے جوڑو۔ یہ قربانی آج کا دن جو ہے اللہ سے معاہدہ ہے کہ یا اللہ ہم سب کچھ تیرے سامنے جھکا رہے ہیں۔ جب ہم قربانی کے لیے جانور کے پاس جائیں، یہ نیت کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور آنے والے وقت کے لیے یہ معاہدہ کریں کہ سب کچھ یا اللہ تیرا ہے، اور ہم اس ظلم کے نظام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوں گے، غلامی سے آزادی دلائیں گے انسانوں کو۔ یہ میرے عزیزو فلسفی ہے عید الاضحیٰ کی،
قربانی کی، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ بڑا مبارک دن ہے، سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام بھائیوں بہنوں عزیزوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور دلوں میں تقوی کا جو اعلیٰ اللہ نے شعور دیا ہے وہ شعور ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری توبہ آج قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام عزیز جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اس سنت کو زندہ کرتے آئے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، مجددین اعظام ہیں، اولیاء اللہ ہے، یا رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ ملا دے، ہمیں وہ تاثیر جو سنت کی ہے یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔